لیکن لیٹ اس گو بیک ٹو دا امریکن الیکشن. جناب ٹرمپ واپس آ گئے ہیں وائٹ ہاؤس میں, مطلب آ جائیں گے. یہ طے ہے کہ اسلام آباد کو اگلے 4 سال واشنگٹن کے تعاون کی ضرورت رہے گی. پاکستانی سیاست اس کی قیادت کی جانب سے انتخابی کامیابی پر ٹرمپ کو مبارکبادوں کے پیغامات بھی دیے گئے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ کا کچھ پیغامات پرانے ڈیلیٹ بھی کیے گئے ہیں. یہ سب کچھ چل رہا ہے, تو کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ سابقہ دور ویسے ٹرمپ کا پاکستان کے لیے اچھا تھا نہ برا تھا, یہی کہا جا سکتا ہے. اٹ واز لائک کائنڈ آف نیوٹرل, نہیں میں کہنا چاہتا ہوں. ٹرمپ نے پاکستان پر دھوکہ دہی کے الزامات بھی لگائے اور پھر وائٹ ہاؤس میں اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کو اپنا اچھا دوست بھی قرار دیا. تو دونوں چیزیں چل رہی تھیں, مگر ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے پاکستان کو کسی قسم کا کوئی غیر معمولی اقتصادی تعاون حاصل نہ ہو سکا ان ہز پریویس ٹرم. اور اب ٹرمپ دوبارہ آ گئے ہیں اور پاکستان کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ٹرمپ انتظامیہ سے متعلق سوچ سمجھ کر اور ایک متوازن پالیسی بنانا ہوگی. اور پاکستان کی برآمدات کا تقریباً 5واں حصہ جو ہے وہ امریکہ میں جاتا ہے. IMF جیسے اداروں سے قرضوں کے لیے بھی پاکستان کو امریکی حمایت کی ضرورت رہتی ہے. یہ ساری ہمارے ایشوز ہیں, تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک پالیسی جو ہے اس نئی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بنانی ہوگی. اور سیدھی بات یہ ہے, کیا ہے سیدھی بات؟ سیدھی بات یہ ہے کہ سرٹنلی پاکستان کو اسی سسٹم میں رہنا ہے. پاکستان کو امریکی حمایت کی بھی ایٹ ٹائم ضرورت پڑ سکتی ہے, ایک اچھے تعلقات کی بھی ضرورت ہے ہمیں. ٹرمپ کے دوبارہ صدر بن جانے کے بعد کیا کوئی تبدیلی آئے گی؟ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ اگلے 4 سال کس طرح کی پالیسی رکھنی ہے, کیا کرے کہ وہ یہ تعلقات ٹھیک رہیں, یہ سوال ہے بنیادی. اور یہ ہم 3 لوگوں کے سامنے رکھیں گے. ایک بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں جی مشاہد حسین سید صاحب, پھر ہمارے ساتھ ہوں گے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف, اور کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے رانا احسان افضل. سو پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی, کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے بیرسٹر سیف آپ بتائیے, پوچھتے ہیں. جی سر. پاکستان کو ہر وہ پالیسی رکھنی چاہیے جو پاکستان کے مفاد میں ہو. بین الاقوامی تعلقات میں ہر ملک اپنے مفاد کا سوچتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی ایسا ہی کرے گا, اور ایسا کرنا بھی چاہیے کہ جس معاملے میں بھی پاکستان کا مفاد سرو ہوتا ہو اور ہمارے مفادات کا تحفظ ہوتا ہو, ہمیں وہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے. باقی امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا یقیناً ہماری خواہش بھی ہے اور ہماری ایک ضرورت بھی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے مفادات کا بھی تحفظ کرنا ہے. اور اس خطے میں پاکستان کا جو ایک کلیدی کردار ہے اس خطے کے معاملات میں, سیکیورٹی کے تناظر میں, وہ بھی ہمارے لیے ایک انتہائی اہم ہے. اور مجھے یقین ہے کہ امریکہ پاکستان کے اس امپورٹنٹ رول کو, اس پیوٹل رول کو جو ہے وہ ایکنالج بھی کرے گا, اس کو ریکگنائز بھی کرے گا, اور پاکستان کو وہ جو اسٹیٹس ہے جو ہمارا اس ریجن میں ہے, جو ہماری حیثیت ہے, اس کا لحاظ اور رسپیکٹ بھی کرے گا. اور ہم امریکہ سے بالکل باہمی جو ایک ہوتی ہے ایک سپورٹ اور کوآپریشن کی فضا ہے, اس میں ہم تعلقات ہمیں رکھنے چاہیے اور ہم رکھیں گے. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بیرسٹر صاحب شکریہ. رانا صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ظاہر ہے حکومت میں آپ لوگ کیا سوچا ہے اگلے 4 سال کیسے چلانے معاملات, کیا پالیسی ہوگی پاکستان کی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو اور اس کی عوام کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ایک الیکٹورل پروسیس مکمل ہوا, پرامن طریقے سے مکمل ہوا, اور عوام کی رائے کے مطابق نئی حکومت جو کہ ریپبلکنز کی حکومت ہے وہ ابھی جو ہے زیر اقتدار آئے گی. اور پاکستان کی حکومت جو ہے ہم وی آر لوکنگ فارورڈ کہ ہم اپنے دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں ان کو ہم آگے بڑھاوا دیں اور ایک بہترین طریقے سے مل کے جو ہے وہ کام کریں اور آگے بڑھیں ٹرمپ کی نئی حکومت کے. اگلے 4 سال ہم اپنے تعلقات کو بہتر کریں گے. پاکستان کے جو سیکیورٹی کے سچویشن ہے اس کے اوپر تعاون کریں گے, تجارت کے اوپر تعاون کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مواقع ملیں گے امریکہ کے ساتھ تجارت بڑھانے کے, کیونکہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے چائنا سے کے اوپر ٹیرف لگانے کے لیے, وہاں پاکستان کو بڑی اپرچونٹی ملے گی کہ چائنیز انڈسٹری ریلوکیٹ ہوگی پاکستان میں اور ہماری تجارت میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. آلرائٹ, چینجز تو کچھ ہونے چاہیے ڈیفینیٹلی. رانا احسان افضل, تھینک یو فار بینگ ود اس. اچھا, یہی سوال کہ ہماری پالیسی اگلے 4 سال, کیونکہ آبویسلی ٹرمپ کے اس دور میں کیا ہونی چاہیے, کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے. مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ بتائیے سر. ڈونلڈ ٹرمپ کی تاریخی جیت
ہوئی ہے، جس کا میں نے پیشن گوئی بھی کی تھی پچھلے کئی مہینوں سے اور جس کا میں نے تجزیہ بھی کیا تھا، یہ خوش آئند ہے پاکستان کے لیے، عالمی امن کے لیے، کیونکہ یہ ایک غیر روایتی لیڈر ہیں، امریکی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نہیں، اور ان کی سوچ منفرد بھی ہے اور مختلف بھی ہے ماضی کے پیشرو لیڈر کے لیے، اور ہمارے لیے پاکستان کے لیے ایک نیا موقع ہے کہ ہم تعلقات بہتر کریں، مثبت کریں، استوار کریں۔ ایک تو ہم اپنا رونا دھونا ماضی کا بند کریں اور مضبوط اور مؤثر سفارتی سطح پر ان پر انگیج کریں، اور ان کے ساتھ جو ایشوز ہیں، کیونکہ یہ جنگجو نہیں، یہ چاہیں گے تعلقات کو استوار کرنا توانائی کی فیلڈ میں، اقتصادی حوالے سے، تعلیمی حوالے سے، عوامی حوالے سے، اور پاکستان کا جو ڈائسپورا ہے امریکہ کا، اس کو بھی ہم بروئے کار لائیں اس مقصد کے لیے، اور ان کو کھل کے صحیح بات کریں کہ جناب ہمارے تعلقات آپ سے ایک ایسے بنیاد پر ہونے چاہیے جس میں دونوں ممالک کو فائدہ ہو، اور ہم ان سے جھوٹے وعدے نہ کریں اور ہم ان سے کوئی بڑی توقعات نہ رکھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ واحد امریکن صدر ہے، صدر کلنٹن کے بعد 35 سال کے بعد، جنہوں نے وعدہ کیا تھا 2019 میں کہ وہ کشمیر پر مسئلہ کے لیے تیار ہیں، مصالحت کے لیے تیار ہیں۔ تو کشمیر کو وہ تنازع بھی مانتے ہیں، کشمیر کے لیے وہ کشیدگی کم بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں ایک بہت بڑا ایک اپرچونٹی ملی ہے، اپنا رول ادا کریں اور تعلقات کو آگے استوار کریں، لیکن صلاحیت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، اور ملکی مفاد کو سب سے بڑے فوقیت دیں، نہ کہ کسی ذات اور کسی حکومت یا کسی پارٹی کے مفاد کے لیے۔ تو پاکستان امریکی تعلقات انشاءاللہ صدر ٹرمپ کے ٹینیور میں مضبوط بھی ہوں گے، مستحکم بھی ہوں گے اور بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ بیسکلی مشاہد صاحب، آپ کا کہنا بہت بہت شکریہ بائی دا وے کہ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھایا جائے اور اپنی پاسٹ کے، آپ کے تو ورڈز ہیں، رونا دھونا جو بھی ہے، گیٹ اوور اٹ اینڈ گیٹ آن ود اٹ۔ ایک بات جو آپ نے اچھی یاد دلائی ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جو 2019 میں یہ آلریڈی اسٹیٹمنٹس دے چکے ہیں ٹرمپ کے، ہی انڈرسٹینڈس دیر از این ایشو دیر دیٹ نیڈس ٹو بی ریزالو، تو اس چیز کا فائدہ ضرور اٹھایا جائے۔ اور غیر روایتی جب لیڈر ہوتا ہے تو آپ بہت کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور اس ایکسپیکٹیشن میں کچھ اچھا بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایبسلیوٹلی، تو یہ چیزوں کو بالکل ان مائنڈ رکھیں، اچھے کی امید لگائیں۔